نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله مولانا العظیم۔ اے حبیب آپ فرمائیے، اگر سارے سمندر روشنی ہو جائیں، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے تو ختم ہو جائیں سارے سمندر پہلے اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اور اگر ہم لے آئیں مدد کے لیے اتنی ہی اور روشنائی۔ درود شریف۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی و یا سندی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی حمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام، دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے، خصوصی رحمت سے ہم سب کو نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہوئے ہیں سب کی جھولیاں رحمت سے بھرے۔ وہ لوگ جو محبت سے دور سے ہماری گفتگو میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ان کا بھی کاسہ طلب فیض سے بھر دے۔ میرے مشائخ کے درجوں میں اللہ اضافہ فرمائے، ان کی برکات اور ان کی توجہات کا فیض اس عاجز مسکین کو نصیب کرے، اور جو اس کے صحبت گرفتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی
اپنے کرم سے نوازے۔ آج کی اس محفل میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں نے کوشش کی ہے کہ خلوص سے آپ سب کو دعا دوں اور آپ سے دعا لوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا، بڑی رحمت نوازی نے آج اس کو سہارا دیا کہ وہ سفر جو میں نے قرآن فہمی کے لیے شروع کیا تھا اس کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، خصوصاً اس موقع پر جن لوگوں نے میری خوشی محسوس کی ہے اور یہاں تشریف لائے ہیں، میرے لیے سب قابل قدر ہیں، قابل محبت ہیں، اور سچی بات ہے میں ان کو اپنا صرف انہی کو سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ جو میرا روحانی انبساط، میری خوشی محسوس نہیں کر سکتے، وہ اگر کہہ کے بھی لگائیں تو شاید میں ان کے کاکوں پر ناخوش ہوں۔ جو سچی خوشی ہوتی ہے وہ روح کی تہہ سے اٹھتی ہے، پہلے بدن پر چھا جاتی ہے، پھر وہ زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ آج شاید میں کوئی باقاعدہ درس نہ دوں، قرآن فہمی کے راستے میں جو خوشیاں اللہ تعالیٰ مجھے دیتا رہا میں ان میں آپ کو شیئر کروں گا۔ جو مشکلات دیکھیں، جو مسائل پیش آئے، چاہوں گا کہ اس انگیٹھی کو بھی تھوڑی دیر سلگاؤں تاکہ اندازہ ہو کہ کتاب کا کام کرنا، قرآن حکیم کا کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا لوگ اس کام کو آسان سمجھتے ہیں۔ بات شروع سورہ کاف کی اختتامی آیت سے پہلی آیت اس سے کرنا چاہوں گا۔ رب کریم نے
اسلوب کی بداحت کے ساتھ اور بیان کے جمال کے ساتھ ایک بات سمجھائی ہے، اور ظاہر سمجھنے والوں کو سمجھائی ہے۔ صبح شام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پاس سے گزرتے، زیارت ہوتی، آپ کے مسکراہٹ کی صبح بھی وہ دیکھتے، اور آپ کی زلفوں کی مہک سے گہری راتوں کی خاموشی کا مزہ بھی لیتے۔ جو سمجھ گئے وہ تو سمجھ گئے، لیکن نادانی اور حماقت جہاں تھی وہاں سے بڑکی، اور صبح شام حضور کو کہنے لگے کہ آپ کوئی نشانی بتائیں۔ جو آدمی نشانی دیکھ کے بھی پھر کہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں لاہور سے آئے، میں ان سے پوچھوں آپ کیوں آئے؟ وہ کہیں جی آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ میں ان سے پھر پوچھوں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہیں نہیں، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ میں ان سے پوچھوں گا آج کسی آدمی کو نوازا بھی ہے؟ وہ کہیں نہیں، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ تو بڑی مشکل ہو جائے گی میرے لیے کہ میں ایسے ذہن پر کیا تبصرہ کروں کہ جس نے اپنے آپ کو ایک کھونٹے کے ساتھ باندھا ہوا ہو اور وہاں سے آگے پیچھے ہونے کی زحمت ہی نہ کرے، وہ دیکھ کے بھی اندیکھی کرے، وہ سن کے بھی انسنی کرے، اس کو دانا ہونے میں مزہ نہ آئے جتنا مزہ وہ صم بکم عمیٌ میں محسوس کرے۔ تو اس وقت جو خالق کائنات ہے اس کو سمجھائے، تو آپ کرم کے بحر بے پایاں کا اندازہ لگائیں کہ کسی ضدی شخص کو بھی ضد پر نہیں چھوڑا جا رہا، کسی ڈھیٹ شخص کو بھی ڈھٹائی پر نہیں چھوڑا جا رہا۔ محنت ہو رہی ہے کہ وہ دلدل سے نکلے، صاف اور شفاف ماحول میں آئے، حقائق کا صحیح ادراک کرے، سچائیوں کو دل سے تسلیم کرے، کچھ ایسی بداحت کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کل اے محبوب آپ فرما دو، آپ فرما دو۔ میں نے اپنا ترجمہ قرآن کرتے ہوئے اس قسم کی آیات پر آپ محسوس کریں گے کہیں ترجمہ کیا ہے فرماؤ، کہیں کہا ہے فرما دو۔ تو جہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک ضدی آدمی کی ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں، کسی چٹان میں وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں، وہ ضد کی باتیں حضور سے کرتا ہے، تو وہاں میں ترجمہ یہ نہیں کرتا فرماؤ۔ تو جتنی طاقت کے ساتھ وہ ضد کرتا ہے، میں نے ترجمے میں اسی طاقت کے ساتھ کہا محبوب فرما دو، آپ جو اس ڈھنگ، اس ڈھب اور اس وتیرے کے انسان ہیں، ان سے فرما دو لو کان البحر لو کان البحر، کتنی شگفتگی، تازگی اور سادگی ہے بیان میں، فلسفہ نہیں ہے، نہ ہی فلسفے کی یبوست ہے۔ مامون رشید کے ساتھ اللہ وہی کرے جیسے وہ تھے۔ 300 کتابیں یونانیوں کی فلسفے کی عربی میں ٹرانسلیشن کر کے مسلمان علماء کو ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہا یا ان کو الجھا دیا تاکہ یہ حولوں سے باہر نہ نکلیں، جز لا ینفک سے باہر نہ نکلیں، لا ینفک کی میں پھنسے رہیں، اور ان کو قرآن سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کس قدر دلچسپ قوم ہے یہ کہ جس کی ہدایت کے لیے اترا قرآن ہو، لیکن محنت وہ یونان کے فلسفے پر کرتی ہو۔ ہدایت کے لیے نازل تو قرآن ہوا، کتاب آئی، وحی آئی، اشارات لطیفہ نے انسانی نفوس کو دھونا چاہا، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ یہ قوم میبزیوں میں پھنس گئی، صدروں میں پھنس گئی، بدروں میں پھنس گئی، اور اس کو وقت نہ ملا ذرا اس کلام پر بھی محنت کرے جس کو نماز پنجگانہ میں وہ سناتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سادگی کے ساتھ کوئی فلسفہ نہیں ہے، جمالیاتی انداز ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں رنگ کاری ہے، نور آرائی ہے، دور تک روشنی ان حروف سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن کَلَوْ كَانَ الْمَاءُ
اے حبیب آپ فرمائیے، فرما دو، اگر سمندر، البحر کا معنی میں نے دریا نہیں کیا، جان بوجھ کے سمندر کیا. باہر کا معنی دریا بھی ہوتا ہے، البحر سمندر کو بھی کہتے ہیں، لیکن جہاں بلاغت زیادہ ہو قرآن مجید کے لیے ترجمہ میں زیادہ بلاغت والے لفظ استعمال کرنے چاہیے. لو کان البحر، فرمائیے کہ اگر سمندر، میں نے اپنے ترجمہ میں سارے سمندر یہ کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام البحر پر جس وقت آیا تو آپ مرضی ہے استغراق کا معنی لیں یا مرضی ہے جنس کا معنی لیں، اور اگر احد ذہنی کا معنی لیں یا احد خارجی کا معنی لیں، چاروں معنی بنتے ہیں. اور معانی کے اسالیب پر دھنک اتنی دلچسپ نظر نہیں آتی جتنا قرآن کا جملہ خوبصورت نظر آتا ہے. قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ، اے حبیب فرما دو کہ اگر سارے سمندر مداداً، سیاہی ہوتے ہیں، میں نے عوامی معنی کیا ہے، ویسے سیاہی کو اردو میں روشنائی کہتے ہیں، تو ترجمہ میں نے لکھا روشنائی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے معنی کیا سیاہی ہوتے، روشنائی. ایک بچہ میرا قرآن مجید لکھ رہا ہے، میں نے اس دفعہ اعلان کیا تھا کہ سند اس عالم کو نہیں ملے گی جو قرآن اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے. مجھے یہ کلاس بہت اچھی لگتی ہے کہ بعض بچوں نے 2 مرتبہ قرآن مجید لکھا ہے، اور قرآن مجید ہی نہیں لکھا، ساتھ فقیر عاجز کا ترجمہ بھی لکھا ہے. بس میرا ذہن ہے کہ جو آدمی الحمدللہ ذی ہدانا الی سواء الطریق تہذیب لکھتا ہے، اگر اس کو بھی ثواب ہوتا ہے تو اللہ قرآن لکھنے والوں کو خالی نہیں چھوڑے گا. کتاب حیات، کتاب رحمت کے ساتھ جو لوگ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، بچے دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں. کامیابیاں بارش سے زیادہ فیض بار ان کے لیے ہوتی. اچھا جی، مداد روشنائی، مد یا مدو، اس کا معنی پھیلنا ہوتا ہے. مدد کرنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، وہ ذات جس نے زمین کو پھیلایا. مد یا مدو، قرآن حکیم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، پھیلنا کسی چیز کا. تو اصل میں قلم جس وقت آپ روشنائی میں اس کو ڈالیں تو روشنائی اس کی کل
کے اندر آتی ہے اور اس سے حروف پھیلتے چلے جاتے ہیں. تو حروف جب پھیلتے ہیں تو ان کے معنی بھی پھیلتے ہیں. تو معنی جب پھیلتے ہیں تو افکار کی تبلیغ ہوتی ہے. تو قرآن مجید سیاہی کو سیاہی نہیں کہتا، مداد کہتا ہے کہ یہ جو تم قرآن لکھ رہے ہو یہ مداد ہے. معنی یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف قلم سے 2 حرف لکھ دیے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے علم سے جو لکھا گیا ہے قیامت تک تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. لو کان البحر مدادا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ یہ آپ نے بہت خوبصورت لکھا ہے، کس سے لکھا ہے؟ تو وہ میرے گاؤں کا ہوگا. تو ہمارے گاؤں والے تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ لفظ پٹھا استعمال کرو، مطلب کو مطبول کو، فوجی کو فوزی کو ہو. تو علاقائی کلمات کے رواج ہوتے ہیں. تو اس نے کہا شاعری نال لکھی ہے، شاعری نال میں نے یہ لکھا ہے. میں نے کہا شاعری کس طرح ہے؟ تو لکھا تو نے سبز ہے، تو سبز کے ساتھ لکھ کر کے وہ شاعری کیسے بن گئی ہے؟ تو جس کا معنی تو کالا ہوتا ہے، تو کالے کا معنی سبز آپ نے کیسے کر لیا؟ اردو تو بلیغ زبان ہے، اردو کہتی ہے روشنائی، یعنی ہم نے ظاہر کرنا ہے حرف کو اور روشن کرنا ہے ہم نے. تو اس کے لیے سبزائی استعمال ہو یا سرخائی استعمال ہو یا سیاہی استعمال ہو یا زرقائی استعمال ہو، جو بھی استعمال ہو، قرآن مجید کہتا ہے کہ مدادا. بات جس رنگ میں بھی لکھی جائے وہ مداد ہو، وہ پھیلے، وہ دور تک پہنچے، اس کا اثر آنکھوں میں جلا پیدا کرے، اس کے اندر مطالب سموئے جائیں، اس کے اندر معانی کی رونق نظر آئے اور وہ پھیلتی چلی جائے. مداداً لکلمات ربی. کلمات کے تینوں معنی کیے جا سکتے ہیں. باتیں، کلمات سے مراد نشانیاں. کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کن کا کرشمہ، اعجاز اور معجزہ وہ شخصیات مراد لی جا سکتی ہیں کہ جن کے اثرات معجزے کی طرح ہوں، وہ رہتے عام لوگوں میں ہوں لیکن ان کی عظمت کے پورے سر عرش لہراتے ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں. لکلمات ربی. پتہ نہیں انسان جس وقت خوش ہونا چاہے تو جس وقت میں اس آیت کی تفسیر پر پہنچا تھا معرفی صاحب، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ جب فضل دے، اللہ جب رحمت سے نوازے تو یہ ہیں باتیں جن پر تم خوب خوش ہو، جشن مناؤ. تھوڑے نہ خوش ہو، زیادہ خوش ہو.
اور زیادہ بھی نہ خوش ہو، تمہاری خوشیاں جشن تک پہنچ جائیں، اور تمہارا جشن اتنا پھیلا ہوا ہو کہ زمین سے آسمان تک چلا جائے، اور آسمان تک جائے تو عرش والا بھی تمہیں دیکھے کہ تیری خوشی میں میری خوشی بھی ہے۔ هو خیر مما یجمعون۔ توجہ کا طالب ہوں، میرے استاذ محترم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب اپنی زندگی کے آخری دور میں سر پر اس طرح ہاتھ رکھ کے تو وہ جس انداز اور انداز سے وہ اظہار محبت کرتے تھے، میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ میرا دل کرتا ہے میں کہ سب کتابیں چھوڑ دوں، صرف یہی کتاب پڑھوں جس کا نزول حضور کے سینے پر ہوا۔ ماں بس دل کرنے ڈوب جاؤں، اور کوئی کتاب میں پڑھوں ہی نہ۔ اس کتاب کی عظمت پوچھنی ہو تو صدیق اکبر سے پوچھیں، عمر سے پوچھیں، عمر سے پوچھیں، عثمان سے پوچھیں، علی سے پوچھیں، کیا انہوں نے کوئی فالتو کتابیں پڑھی تھی؟ دستور کیسر و کسریٰ جس وقت ان کے سامنے رکھا گیا تو حضرت علی نے کہا اس کو دور کرو، اس کو دور کرو، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری زنبیل کھولو، اس کے اندر اللہ کی کتاب قرآن حکیم پڑھا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اللہ اکبر۔ میں نے خوشی کا بھائی خوشی کا اظہار کس طرح؟ رب نے تو یہ کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، پورا ٹل لا کے پوری طاقت لا کے خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا پر بھی تو عمل پھر بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے جو کہا ہے کہ تم خوش ہو اور 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 خوش ہو، جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے کہا میں خوش کیسے ہوں؟ آپ بھی جب بہت خوش ہوں تو آپ کا دل کرتا ہوگا کہ میں خوش ہوں۔ کیسے خوش ہوں؟ شاید آپ کہتے ہوں کہ میں رقص کروں، تو میں نے اللہ کی کائنات میں دیکھا جتنا مور اچھا رقص کرتا ہے، پیڑا رونے نالو چپ چنگی۔ اگر آپ اس کی طرح رقص نہیں کر سکتے تو پھر رقص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب، نغمیت موسیقی خوشی کا راز ہے، لیکن جب کوئی آبشار گر رہی ہو اور وہ توحید کے نغمے الاپ رہی ہو تو اگر وہ حسن فطرت آپ اپنی موسیقی میں نہیں لا سکتے تو اپنی مضراب کی تاریں توڑ دو، تم خوشیاں نہیں منا سکتے میرے دوست۔ اور کبھی گرج چمک کر دائیں ہونا بائیں ہونا، اگر اس کا نام خوشی ہے تو معاف کریے، بادل جس طرح گرجتے ہیں، برستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، شگفتگی بانٹتے ہیں، تازگی بانٹتے ہیں، گلوں کی چھب میں پھولوں کا لہرانا، پھولوں کا مسکرانا، اگر شاخ گل کی طرح تمہیں لہرانا نہیں آتا تو لہرانا چھوڑ دو اور شاخ تر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ مولا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ خوشیاں تو منانا چاہتا ہوں، لیکن تیری کائنات فطرت میں
جس طرح حسن فطرت رقص کرتا ہے، بولتا ہے، گرجتا ہے، مسکراتا ہے، نغمے گاتا ہے، ترانے بانٹتا ہے، مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا. مجھے آواز آتی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جا، تیری ساری خوشی کا حق ادا ہو جائے. قُل لَوْ كَانَ میں نے کہا کہ اس لفظ کے جب اس آہنگ پر میرا راہوار قلم دوڑتے ہوئے بوسے لینے لگا تو میرا دل کرتا تو میں خوش ہوں، میں پنگڑے ڈالوں، میں بجلیوں کی طرح چمکوں گرجوں، لیکن مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ حسن فطرت کا تقاضا یہ ہے، جمال رسالت میں ڈوب جاؤ، جمال رسالت میں ڈوب جاؤ. معاف کریے، مجھے مزہ ان لفظوں نے دیا. کافی لِکَلِمَاتِ رَبِّی، میرے رب کی باتیں، میرے رب کی باتیں، میرے رب کی باتیں. حضور کہہ رہے ہیں میرے رب کی باتیں. انہوں نے ہی سمجھایا کہ رب سماوات کا رب بھی وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، کتاب کائنات کا رب بھی وہی ہے، حسن کائنات کا رب بھی وہی ہے، اس جہان رنگ و بو کا رب بھی وہی ہے. لیکن اس کا مزہ اپنی جگہ، لیکن حضور کا یہ کہنا میرا رب، میرا پروردگار، میرا مالک. حضور کا یہ کہنا کہ میرے رب کی باتیں، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، میرے رب کی باتیں لکھنا شروع کرو. لکھو جی. کیا لکھو گے؟ کیا لکھو گے؟ ڈر ہے مجھے کہ میں کہیں کائنات کے تعمق میں اتر کر کہیں بہت گہرا نہ چلا جاؤں، کہیں بہت گہرا نہ چلا جاؤں. آگے قرآن مجید نے کہا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي. کہتے ہیں کہ سارے سمندر روشنائی بنا لو، وہ تمہاری روشنائی اللہ کے کلمے ختم ہونے سے پہلے یہ ختم ہو جائے گی. رب کی باتیں نہیں ختم ہوگی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. مجھے اپنے دور اوائل کا وہ لطیفہ یاد آیا. مانفی صاحب ایک دفعہ میں حیدرآباد درس دینے گیا تو وہاں پیر عبدالوہاب علیہ رحمہ کا شاید مزار ہے. اس مزار پر میرا درس قرآن مجید ہو رہا تھا. مجھے آیت یاد نہیں کہ میں کس آیت پر درس قرآن مجید دے رہا تھا، لیکن مجھے اس سادے سے بندے کی سادی سی بات یاد آئی کہ وہ کہنے لگا اس سیاہی دی گل کرنے ہو، ذرا لکھنے والے دی بھی تے گل کرو.
آپ نے سیاہی کی بات کی ہے، دریاؤں کی، سمندروں کی، کہ وہ راشنی بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں اب اس کے ساتھ دوسری آیت جوڑنے لگا ہوں، سورہ لقمان۔ اچھا، یہاں روشنائی کی بات ہے، یہاں سیاہی دی گل ہے، سبزائی کی بات ہے۔ تو یہاں انداز تکلم میں بلاغت کی ایک جست ہے جو قابل غور ہے۔ ارشاد باری: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نفدت کلمات اللہ۔ یہ در بات اور سادے انداز سے بتائی گئی کہ اگر زمین سارے کے درخت، ساری زمین کے درخت، ساری جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، آج آتے ہوئے کتنے درخت دیکھے ہوں گے، ٹالیاں، سویدے، جناب گلاب، یاسمن، گل نسترن اور گل بنفشہ اور برگ بودینہ، کیا کیا چیزیں ہیں جن کی شاخیں ہیں اور پتے کھجوریں ہیں۔ نخلستان کے نخلستان بھرے ہوئے ہیں، بوٹیاں ہیں، اور کہیں بیلیں رینگ رہی ہیں، کہیں درخت اچھل رہے ہیں، کہیں پتے سجدہ کنا ہیں، کہیں شاخیں اللہ کی توحید کی گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ہو لوگو جتنے درخت ہیں ان کی شاخیں کاٹو، قلم بناؤ، پھر سمندر جو ہے اس کو سیاہی بناؤ، اور اتنی سیاہی نہ بناؤ، 7 سمندر وچ پا لو، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ڈالو اور روشنائی بنا لو۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ شکر الحمدللہ۔ اس وقت آج میں نے فیس بک پر جب دیکھا تو خوش ہوا کہ اس وقت دنیا میں 2 ارب اور 29 کروڑ مسلمان ہیں۔ 2 ارب اور 29 کروڑ مسلمان ہیں، اور سارے قلم لے کے لکھو، اور کچھ نہیں آتا تو لکھو اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام لکھو۔ لکھنے والے بھی تو آخر مر جائیں گے، کوئی 70 سال رہے گا، کوئی 80 سال رہے گا، پھر چلا جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حافظ اکبر صاحب لکھ رہے ہیں، قاسم لکھ رہا ہے، حافظ نور لکھ رہے ہیں، علماء لکھ رہے ہیں، اور اس طرح ہماری پوری 50 لڑکوں کی کلاس اس نے لکھا ہے، ہم نے تفسیر لکھی ہے، مجھ سے پہلے تفسیریں۔ آج میں بڑا ہنسا، اپنی کلاس شرح ہدایہ پڑھا رہا تھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی تھی کہ امام محمد نے سیر کبیر کیوں لکھی؟
سیر کبیر لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ اصل میں سیر کبیر وجہ یہ بنی کہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ امالی امام محمد کی دھوم مچی ہے، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط اور زیادات، ان کتابوں نے دھوم مچا دی ہے، اور علم کی دنیا میں ایک بھونچال آ گیا ہے۔ امام اوزاعی کو تھوڑا سا اندر سے حسد لگا، چلو یار بڑے لوگوں کو حسد نہیں لگتا، کچھ مچ ہوئی کہ یار یہ ہر زمانے میں مولوی نال سڑے نہ تو اے ولی اللہ ہوگا، اس کو اندر کی جو جلن ہے نا، یہ اس کو اٹھنے نہیں دیتی، اس کو بڑھنے نہیں دیتی، اس کو مقام رفیع کا سفر کرنے نہیں دیتی۔ تو امام اوزاعی نے طنز سے یہ جملہ کہا، امام محمد کی مالی لکھنی امام ابو حنیفہ دی۔ تو امام محمد شیبانی جلال محبت میں آگے اور سونے 300 جلدیں لکھی، ہر جلد 1000 صفحے پر مشتمل تھی، اور 300 جلدیں افادات ابو حنیفہ قلم بند کرتے گئے، قال استاذی قال شیخی، اور پھر قاضی ابو یوسف کے اقوال نقل کیے تو 300 جلدیں بن گئیں۔ ایک امام محمد لکھے تو 300 جلدیں لکھے، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، حدیث کے شروحات لکھے جا رہے ہیں، تاریخ مورخین لکھ رہے ہیں، کائنات سے علم آ رہا ہے، علم کو منضبط کیا جا رہا ہے۔ رب کہتے ہیں 7 سمندر سیاہی بڑھا لو، پھر لکھنے والے سارے لکھو، پھر زور لگاؤ، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہاری آیات جواب دے جائے گی، محمد کی اللہ کی صفت ختم نہیں ہو، تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، تھوڑا سا تڑکہ جدیدہ لگاؤں، یہ بھی کس حد تک ضروری ہے، دھیان دو۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہو، ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ تکبیر، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو۔ میں جو بلوچستان کا دھماکہ ہوا، آپ نے پڑھا کہ ہمارے کمانڈر ان چیف نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا خوارج نے دھماکہ کرایا، خارجیوں نے کرایا۔ یہ ہمارے کمانڈر ان چیف نے بیان دیا ہے، عاصم منیر ڈکلیئرڈ دس، کہ یہ دھماکہ خارجیوں نے کرایا ہے۔ تم سمجھتے ہو خارجی کون ہے؟ وہ جو حیدر کے دشمن ہیں، حیدر ہے۔ انشاءاللہ کل کی میری بات تو سچ ہو گئی ہے، فائز عیسیٰ صاحب زندہ باد۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ آج کی بات بھی کل سچی ہوگی، اور زمانہ دیکھے گا، ہم شاید نہ ہوں، مٹی میں چلے جائیں، اور اس کا ڈر بھی نہیں، ابو تراب کا دیش ہے، مٹی نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے۔ میرے دوست، جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس کا نام ہے پتہ نہیں یار کیا، نتن یاہو کے
مجھے اب عبرانی زبان کے لفظ ہی نہیں آتے. نتن یاہو کے پتہ نہیں اس کا معنی کیا بنتا ہے. ویسے پنجابی میں مذاق کرتا تو میں بہت کر لیتا, لیکن میں کرتا نہیں. ویسے نتن کہتے ہیں بدبو کو, نتن تعفن بدبو. He declared, اس نے یہ کہا ہے کہ ہٹلر کا ارادہ یہودیوں کو مارنے کا نہیں تھا. یہ وہ بیان دے رہا ہے, آج کل وائرل ہو رہا ہے یہ, کہ ہٹلر کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کو مارے, وہ صرف جرمنی سے نکالنا چاہتا تھا. یہ مصر کے مفتی امین تھے, مفتی اعظم. ہٹلر نے ان سے پوچھا کہ ان یہودیوں کے ساتھ کیا کریں, تو مفتی صاحب نے کہا کہ تم نے نکالے تو سارے ادھر جمع ہو جائیں گے اور یہ قدس میں فتنہ بن جائے گا. ان کو جلانا ہے یا مارنا ہے ادھر ہی کرو, جو کچھ کرنا ہے ادھر ہی کرو, جرمنی کے اندر کرو. آپ مت ان کو الاؤ کرو کہ یہ قدس کی طرف بڑھے, وگرنہ فتنے بڑھ جائیں گے. ہٹلر نے کہا کہ یہ کس نعرے سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں, تاکہ میں نے ان کو ڈرانا بھی ساتھ ہے. اب نتن یہو کے یا نہو کے آگے سے کہنے لگا پوچھ لو انہاں مسلمانہ کو لو یہ یہودی کس سے ڈرتے تھے. میں کچھ نہیں کہتا, اب میں بتاتا ہوں. عاصم منیر نے کہا خارجیوں نے دھماکے کرائے ہیں اور خارجی ڈرتے ہیں حیدر حیدر حیدر. کسی ماں نے کسی مولانا محترم تباہی مچا رہے ہیں اس وقت. یہودی تباہی مچا رہے ہیں, دوائیوں کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے. کیا لاہور میں ایسا انجیکشن نہیں آیا کہ جس سے آنکھیں ساری بینائی چلی گئی؟ کیا ایسا انجیکشن نہیں آیا؟ کووڈ-19 کے دوران کیا ایسی دوائیاں نہیں آئیں کہ مسلمان انزائٹی کے تحت مار دیے گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا؟ موسم کے نام پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, سیلاب آ رہے ہیں اور بادلوں کے اندر مجھے نہیں پتا مرکری پھینکتے ہیں یا فاسفورس پھینکتے ہیں. موسمی تبدیلیاں ہمارے ٹھنڈے دشمن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیلاب آئے, اور سیلاب میں ان سارے فتنوں کا رخ مسلمان کنٹریز کی طرف ہوگا. مجھے انڈیا کے اس لیڈر کی پریس کانفرنس اچھی لگی ہے کہ انہوں نے کہا تم نے بلین روپیہ لگا کے چاند پر وہ بھیجا تھا چرخہ, تو وہ صحیح جگہ پہنچا بھی نہیں ہے, اندھیرے والی جگہ پر جا کر وہاں پہنچا ہے. کیا فائدہ تمہیں ہوا؟ بلین ڈالرز تم نے لگائے اور چاند پر پہنچایا اور اس کا فائدہ بھی کچھ نہ ہوا. ہماری 70% سے زیادہ آبادی بھوک سے مر رہی ہے. چاند پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے. ان کو رج کے روٹی کھلاؤ. پاکستان کے ساتھ تو چین نے مدد کی ہے, انہوں نے کہا چلو سیٹلائٹ تہاڈی ہے, چاند تے میں لے جا سو. دوستی اچھی ہوتی ہے, اچھا دوست اچھا ہوتا ہے. کہ سیٹلائٹ کیوں ضروری ہے چاند پر بھیجنا, یہ باتیں میں پبلک خطاب کے اندر نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ بات تو کر سکتا ہوں کہ دوائیوں کے نام پر, میڈیسنز کے نام پر, موسمی انقلاب کے نام پر جتنا پیسہ ہے وہ یہودیوں کا خرچ ہو رہا ہے, اور کہتے ہیں ہم خیبر کا بدلہ ہم لے کے چھوڑیں گے. وہ جناب دھماکے کرا رہی ہیں اور وہ سب کچھ کرا رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں برکت حاصل کرو
اس نام کی جس نام سے دور ہٹ جاتی ہیں ساری بے برکتیاں، مصطفیٰ نیڑے ہو جاتے ہیں، جہاں مصطفیٰ نیڑے ہو جائیں وہاں مصطفیٰ کا خدا بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔ لکلمات ربی لکلمات ربی لکلمات ربی۔ ماننا میں آپ کو بتاتا ہوں، شکر الحمدللہ اس ماہانہ اجتماع پر 5 نومبر کو میری تفسیر کی 8ویں جلد چھپ کے آ جائے گی، اور آخری جلدیں پہلے ہی پبلش ہو چکی ہیں۔ اللہ نے سورہ حجرات کی اس کے علاوہ تفسیر لکھنے کی توفیق دی، سورہ حدید کی تفسیر لکھی، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تفسیر چھپ چکی، اس کے علاوہ سورہ یاسین اسی سیٹ میں آتی ہے، سورہ جمعہ کی تفسیر لکھی، اور الحمدللہ پبلش ہو رہی ہے یہاں تک سورہ کاف کے آخر تک۔ اللہ نے توفیق دی، تبصرہ تیار ہو گئی، اس کا ایک لفظ بھی نہیں رہتا، اللہ نے توفیق دی، فقیر نے لکھ دی۔ سورہ مریم کے بارے میں خیال تھا 12 ربیع الاول کو شروع کروں، لیکن اللہ نے کرم کیا 12 ربیع الاول کو 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ آج جب آپ کے پاس آیا ہوں تو سورہ مریم کی 25 آیات کی تفسیر اللہ نے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ مجھے کوئی قاسم مجھے کہتا رہتا ہے چندہ مانگیں، میں کہتا ہوں یار اللہ سے میں اب مانگوں تو میں چندہ کیا مانگوں؟ اللہ سے مانگنا ہے تو بڑی چیز مانگوں۔ اللہ سے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بڑی چیز اللہ سے مانگتا ہوں، وہ ایمان ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ میں حضور کے قدموں میں تمہیں اور مجھے کھڑا کر دے، اس جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قلم، اب تمہارا میتھ کیسے ناکام ہوتا ہے، تمہارا میتھمیٹکس کیسے ناکام ہو جاتا ہے۔ اس آیت پر مولا علی کا ایک کال سنی، ایک کال سنی ہے، انہوں نے کہا جی میتھمیٹکس میں اور قرآن میں آپ نے فرق کیا محسوس کیا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا اگر آپ کو میں کہوں کہ اللہ کی تعریف کرو تو گنتی کرتے ہوئے آپ کتنا کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کہ اتنی بار اللہ اللہ کرو، گنتی میں کہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 9 لکھو، لیکن فگر صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہی ہے، پھر اس کے بعد 1 2 3 ادھر یہ لگاؤ ادھر وہ لگاؤ، یہ شروع ہو جاتا ہے، اصل گنتی 9 ہی ہے۔ تو معاف کریے، آپ 9 لکھ کے مولا علی نے کہا کہ اس کی آگے کہو کہ ایک اور 9، یہاں تک کہ جی 100 میل آگے 9 ڈالتے جاؤ، 9 کے آگے 100 میل آگے 9 9 9 9 9، اور 100 میل میں کتنی دفعہ 9 9 لکھا جائے گا؟ آپ کہیں گے آپ پڑھیں اس کو، کیا لکھیں گے؟ خرموں کے بعد پڑھو گے کیسے اس کو کہ اتنی بار اللہ اللہ لکھو؟ میرے دوست کہتے ہیں تمہارا جدید میتھمیٹکس یہ ہے اور اللہ کا حساب یہ ہے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو، درختوں کے قلم بنا لو، لکھنے والے لکھو، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔
بات یہ ہے، میں پتہ نہیں کیا عادت ہے، اچھی ہے بری ہے، میں سچ کہہ دیتا ہوں، وہ لوگوں کو کھٹکتا بڑا ہے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس کی فائل آئی، تو قاسم یہ سارے نام چیک کر۔ میں نے کہا یہ نام کیا ہے؟ اس نے لکھا ہوا تھا محمد ہیرا یا محمد ہریرہ، اس کا نام ہے۔ میں نے کہا اس پر تو 295 سی لگتی ہے کہ پہلے محمد لکھا ہے اور آگے جو ہے وہ ہریرہ لکھ دی ہے، اس کا معنی تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ میں کہا شرم تمہیں نہیں آتی کہ نام پہلے حضور کا لکھتے ہو، لکھنے کے بعد ساتھ لکھ دیتے ہو باللہ اور یہ، تو یہ کیا چیز ہے؟ تماشا ہے۔ میں نے کہا پہلے ہریرہ لکھو بعد میں محمد لکھو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ باللہ ہے لیکن محمد کا باللہ ہے، حضور کا باللہ ہے۔ کتا ہے لیکن حضور کا کتا ہے، سگے جیلاں ہے، سگے مدینہ ہے۔ پتہ چلے ایسے اسماء، ایسے نام، ایسی باتیں جو سنی نہیں گئیں۔ اور فیشن پرستی، فیشنوں میں ہم پڑ گئے، تو اس گندے ماحول سے نکل کر مدنی ماحول میں جائیں، آپ مکی ماحول کے اندر جائیں، کوئی ایسا نام نہ لکھیں جس میں حضور کے نام کی توہین ہو، رحمت للعالمین کے نام کی توہین ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک انگریز کا قول سنانے لگا ہوں، کریٹو ورڈز جنریٹ انرجی، نیگیٹو ورڈز ڈرین آؤٹ انرجی۔ زندگی میں تخلیقی لفظ لکھو، تخلیقی لفظ لکھنے سے یہ لفظ تمہارے اندر توانائی پیدا کریں، تمہارے اندر طاقت پیدا کریں گے، لیکن چھچھورے لفظ، ادھورے لفظ، گالی گلوچ، دھیمے لفظ جس وقت تم اپنے قلم سے لکھو گے تو ڈرین آؤٹ انرجی، تمہارے جسم کے اندر سے توانائی ختم ہوگی، تمہاری حرارت ختم ہوگی۔ تو بندے کو نام اس کا زیادہ لینا چاہیے جس کا نام ختم ہی نہ ہو اور اس کا اثر ختم نہ ہو، اس کا فیض نہ ختم ہو۔ کوشش کیا کرو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، حضور کی باتیں کرو، حضور کے رب کی باتیں کرو۔ جو اب سوشل میڈیا اٹھاؤ تو مسلمانوں کی بدقسمتی کے ہر آدمی نے اپنی داستان، میرا چاچا، میرا ماما، میرا یہ، تیرا یہ فضول باتوں سے اپنا نامہ اعمال گندا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، کسی حدیث کو پہنچاؤ، کسی کتاب کی آیت کا مفہوم سمجھاؤ، میسج کنوے کرو، تاکہ مسلمانوں کا رویہ پتہ چلے کہ مسلم قوم کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ مولی گاجر نہیں ہے، یہ قوم میرے حضور کی نظر سے پیدا ہوئی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حیات نواز ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ مسائل بتاؤں،
لیکن یقین جانے اس کا مزہ اپنا ہے، خدا پر توکل کا مزہ اپنا ہے۔ اس آدمی نے منع کیا ہے، سن رہا ہے لیکن منع کیا ہے میرا نام نہ لینا کبھی بھی۔ تو وہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے شاہ صاحب میرے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے، میں آپ کو 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، آپ قرآن مجید پر لگا لیں، اگر آپ کو فائدہ ہوا تو مجھے بھی دے دینا، نہیں تو نہ دینا۔ تو میں نے کہا پائیا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں جواب ہاں آیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو نہیں۔ وہ اللہ کی شان استخارہ کیا میں نے، تو مجھے ویسے میں جب بھی استخارہ کروں تو اللہ کی طرف سے انداز یہ ہوگا کہ مجھے میری والدہ صاحبہ خواب میں آتی ہیں یا ان کی آواز آ جاتی ہے۔ تو میں نے استخارہ کیا تو میری والدہ صاحبہ کو میں نے خواب میں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ پتر نہیں لینے پیسے، نہیں لینا پیسے۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا محترم مجھے ممانعت ہو گئی ہے کہ میں پیسے نہ لوں، تو نہیں لیتا، آپ کا ایثار اللہ آپ کو جزا دے۔ آج جب ان کا سارا خاندان اللہ اللہ کرنے کے لیے میری بیعت ہے، تو علماء کرام جس کا 10 کروڑ واپس کرو نا، اس کا 1 لاکھ روپیہ اللہ کے نام پر لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بھول بھلیوں میں مبتلا ہیں کہ شاید دین ہمارا ان وسائل کا محتاج ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے سنت طریقے دیے ہیں تاکہ قوم کے معاملات اچھے طریقے سے چلیں، لیکن اعتماد اللہ کی ذات پر اس جیسی تو کوئی چیز نہیں۔ میری 14,000 صفحات اس وقت تفسیر کے مکمل ہوئے ہیں، الحمدللہ میں خوش ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے قلم سے لکھیں۔ بھائی جی کوئی کمپیوٹر، کوئی ٹائپ، کوئی کچھ بھی نہیں، اپنے قلم سے لکھیں۔ اور ایک اور کرم اللہ کا یہ ہے کہ بعض لوگ کتابیں لکھتے ہیں ان کی پڑھی نہیں جاتی، میں نے لکھا کام، میں پڑھا زیادہ گیا ہوں۔ اور میرے لیے خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ میرے مخالف مجھے میرے دوستوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ جس کے جو نہ ماننے والے ہوں وہ بھی پڑھیں۔ آپ تقریریں میری کم سنتے ہیں، میرے مخالفین بہت شفقت فرماتے ہیں، بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کا بھی اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب 10 ایک پارے رہ گئے ہیں، دعا کرو بی بی پاک دا صدقہ حضور دی طرف یہ عنایت بھی ہو جائے۔ آج آپ کی دعوت میں نے اس لیے کی ہے کہ کوئی تے جنا بچو سی نا جیدی اللہ دعا سن لے گا، کوئی تو ہوئے گا۔ تو بچے یہ بھی مجھے نہیں امید کہ کوئی تفسیر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، پڑھانا بھی اللہ کا کام ہے، جیسے لکھانا اللہ کا کام ہے، آگے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا کہ یہ پڑھیں، یہ بھی میرے اللہ کا کام ہے۔ تو میرے حضور دے زمانے سے آئے خائے 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 پتھر کی سلوں پر، درختوں کی چھالوں پر اور لکڑی کے تختوں پر اور خشک چمڑے پر ایک ایک قرآن مجید کی آیت کسی نے 2 لکھ کے سنبھال کے رکھی، لیکن جس نے محفوظ کیا
آج سونے کے اوراق پر بھی قرآن مجید لکھا جا رہا اور اس کو سنبھالا جا رہا ہے۔ میرے غلام مصطفیٰ صاحب کل میری پیر خانے سے ہو کے آئے ہیں، تو میرے پیر صاحب کے گھر سے مائی صاحبہ، اللہ ان کو بہت درجے دے، ان کی وائف ان سے ملی تو انہیں بہت اچھی بات کی، مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس دن ریاض حسین شاہ 8ویں پڑھتا تھا پہلی دفعہ آیا ہمارے گھر، پہلی دفعہ آیا تو مجھے لالا جی صاحب نے کہا کہ یہ جہاں تک صاف ستھرا جو ہے تو روٹی صحیح پکانی ہے سچ سے۔ تو کہنے لگے میں نے وضو کیا، وضو کر کے روٹی چوٹی بنائی تو کہنے لگے میں نے خواب میں رات کو دیکھا کہ یا اللہ یہ جو مہمان ہے یہ کیسا لڑکا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا بڑا صاف ستھرا ایک بچہ ہے اور اس کا ہاتھ سارا دایاں سونے کا بنا ہوا ہے، اور کہتے ہیں میں نے لالا جی صاحب سے کہا کہ وہ عجیب خواب ہے، لڑکا ایک دیکھا ہے جس کا سجا ہاتھ سونے ہے، اور لالا جی صاحب کم باتیں فرماتے تھے۔ یہ بات پھر اگلی لالا جی صاحب نے مجھے سنائی، میرے حضرت صاحب نے مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آج جڑی تو تفسیر لکھنا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تیرا ہاتھ چڑھانا سونے کو بھی زیادہ قیمتی کرتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ قرآنی حروف کی برکات ہیں، اور میں نے 60 سالہ خواب اپنے گھر سے مائی صاحبہ کا آپ کو سنایا ہے، وہ زندہ ہے ابھی، آپ ان سے پوچھیں۔ لیکن بچے میں کبھی بھی بھروسہ اپنی کسی سائی پر، اپنے کسی کیے پر نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر اعتماد کیا ہے۔ اب بھی میں آپ کو بھی وہی اعتماد سکھاتا ہوں۔ آپ میری خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میری خوشی یہی ہے، کوئی بنگلہ میں بناؤں نا تو اس بنگلے کی خوشی میں آپ نہ آئیں، لیکن یہ جو تفسیر پوری ہوئی ہے آدھی یا 20 پارے، اس کے آنا انشاءاللہ اگر اللہ نے لجپالی نصیب کی قیامت والے دن کسی قابل ہوا تو انشاءاللہ کہوں گا یا اللہ انہاں نو پہلے داخل کر جنت، میں بعد ہے کیا۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں، تھوڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا صحت سے بدل دے، خوش رہو، آباد رہو۔ مجھے آپ سے مال دولت نہیں چاہیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ اتنی مسجدیں بن گئی ہیں، اتنا سب کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ قرآن مجید کی برکت سے ہوا۔ صرف 5 نومبر کو میری گزارش ہے کہ آپ سارے تشریف بر وقت لاؤ۔ ہمارے خاندان میں ممانعت ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا عرس بھی نہیں کرتے، نہ میرے دادا جی دا، نہ پردادا جی صاحب دا، نہ نکڑ دادا جی صاحب، امام زین العابدین پاک تک، حضرت علی تک۔ لیکن بچے میں روز اپنے بڑوں کی قبروں پر جاتا ہوں، دعا کرتے ہیں۔ 10 بجے ختم شریف ہوگا، تو اللہ توفیق دے تو ضرور تشریف لے آئے۔ خصوصاً میرے چچا جی صاحب جنہوں نے مجھے پالا ہے، ان کے لیے دعا خصوصی 10 بجے ان کے لیے بھی ہوگی، والدین کے لیے ہوگی، آپ کے والدین کے لیے ہوگی۔ میں اللہ دے فضل نال پہلا پیر ہوں جڑا اپنے مریداں دا عرس منن، جو فوت ہو گئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، بچے میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے درجوں میں اضافہ کرے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے قابل احترام گلزار نقشبندی صاحب، میرے صحت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ مائی پر دعا کر دیں ہم سب کے لیے، میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. آپ کو دیکھ کے کہا دعا کریں. اللہ رب العالمین میرے سارے خلفاء کو، میرے شاگردوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن حکیم، صحابہ اور آل بیت کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق دے. دعا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلاوۃ الدین وقہر الرجال. یا الہ العالمین، قبلہ شاہ جی کو برکت والی زندگی عطا فرما، اور ایک دن اللہ کرے کہ یہ تفسیر مکمل ہو اور اسی طرح ہم خوشی منائیں. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دیا ہے، باقی دعا شاہ جی خود فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد. یا اللہ تعالیٰ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تیرا مسکین بندہ ہوں، میں فقیر ہوں. یا اللہ تیرے پاکوں کی دہلیز کی مٹی ہوں، خاک ہوں. یا اللہ کرم کر، یہ اتنے دور دراز سے میرے دوست آتے ہیں، یہ سارے میرے پیارے ہیں. یا اللہ تیرے لیے میرے پاس آتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کرم کر، آج ان سب کی جھولیاں بھر دے. قرآن مجید پر جو تو نے توفیق دی ہے، اس خزانے کو عام کرنا بھی تیرا کام ہے. یا اللہ اس کا بندوبست کرنا بھی تیرا کام ہے. یا اللہ اس میں کوئی منفعت کا پہلو ہے تو اس کو دور تک پہنچانا تو تیرا کام ہے. اے اللہ تعالیٰ مجھے صرف تیری نظر چاہیے، مجھے صرف تیرے حبیب پاک اللہ. جن بچوں نے مجھ سے پڑھا ہے، میرے پاس بچوں کو پڑھایا ہے، یا اللہ تعالیٰ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جس جگہ بیٹھے یہ دین کے چراغ بن جائیں. یا اللہ یہ سب دین کے چراغ بن جائیں. یا اللہ وہ محبتیں، پیار جو ان کو سکھایا جاتا ہے، یا اللہ اس کو ارضاں کرنے کا سبب بن جائے. یا اللہ حاسدین، دین کے دشمن، اعداء دین کی توجہ دور ہٹا، شیطان کی شر کو ہم سے دور رکھنا. اللہ تعالیٰ پیار محبت والے دوست ہمیشہ نصیب کرنا. مان اللہ جدون صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ کرم سے ان کو نوازے، صحت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے دے. جو دوست میرے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کر. اللہ ان کے ماں باپ کی جو فوت ہو گئے ان کی بھی مغفرت. اللہ ان کے گھروں کو بھی رحمت والا بنا دے. یا اللہ کرم والا بنا دے. ہمارے سینے صاف کر، ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے. میرے ملک کی حفاظت فرما، میرے وطن کی حفاظت فرما، بلاد المسلمین کی حفاظت فرما. دشمنوں کی شر دشمنوں کی طرف پھیر.